बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक अहम दौरे से, चीन के दौरे से पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, लेकिन जो चीन के हवाले से अहम खबरें हैं वो यही हैं कि काफ़ी हौसला अफजा ये दौरा था प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, और इसमें बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे शोबों के अंदर पाकिस्तान को माली इमदाद जो है वो फ्राहम करने के ऊपर रजामंदी का इजहार चाइना ने किया है, जिसमें कि मईशत है, ज़राअत है, कानून नाफिज करने के जो टेक्नोलॉजी है, और इसी तरह से मुख्तलिफ जो शुबहात हैं उसमें 15 यादाश्तों के ऊपर भी दस्तखत हुए हैं। ये भी आपको बताते चलें कि जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उसमें इस वक्त पाकिस्तान को चूँकि तजारती खसारे का बहुत ज़्यादा सामना है, इस साल भी पाकिस्तान का जो बहरान है वो उसमें ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उसके अंदर 42% कमी वाक़ हुई है, जो कि ज़खायर अब कम होके $8 बिलियन से भी कम पाकिस्तान के पास रह गए। ऐसे में पाकिस्तान को ज़ाहिर मदद की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चाइना गए थे, इससे पहले वो सऊदी अरब भी गए थे, और वहाँ से उनको एक अच्छा अमाउंट जो है, एक बड़ी रकम जो है वो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मदद के लिए फ़राहम करने का वादा किया और उसका ऐलान भी किया था। यही तवक्को की जा रही थी कि इस दौरे में भी पाकिस्तान को चाइना ऐलान करेगा, जो मुआहदे ज़रूर हुए लेकिन फिर फौर जो जिसे कहना चाहिए पैकेज है उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा खबरें नहीं आई। बहरहाल हमें इंतज़ार है कि वज़ीर ख़जाना इस बारे में कौम को एतमाद मिले। जो नायब वज़ीर ख़ारजा ने वहाँ पे चाइना के मुलाकात के बाद जो स्टेटमेंट दिया है उस मीडिया को, उन्होंने ये कहा है कि चीन अपनी इस्तात के मुताबिक पाकिस्तान की मदद करेगा और पाकिस्तान को माली इमदाद भी फ्राहम करेगा। राहदारी के मंसूबों के हवाले से भी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इनमें कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि ये बढ़ा दिए जाएं इससे भी ज़्यादा, लेकिन कमी वाक़ई नहीं होगी। सो एक जो सी पैक के हवाले से खबरें आ रही थी उस पर एक बड़ी अच्छी हौसला अफजा बात है कि चाइना ने यह कहा है कि हम ज़रूर इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। अलबत्ता जो बहुत इंपॉर्टेंट मुश्तरका एलामिया जो किसी भी दो ममालिक के बीच में होता है और उसकी अनाउंसमेंट होती है, उसमें जो रिटन होता है उसमें ये कहा गया है कि चीन पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निमटने के लिए और करप्शन के खात्मे का फार्मूला देगा। इसी तरह से दोनों ममालिक जो है डॉलर की बजाय अपनी करेंसी में तजारत करेंगे, युआन में, यानी डॉलर में ये नहीं होगी, बल्कि ये जो तजारत है पाकिस्तान और चाइना की ये दोनों ममालिक की करेंसी में होगी, और फिर बाद में फवाद चौधरी साहब ने कहा कि युआन में होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात के हल की पाकिस्तानी कोशिशों को कदर की निगाह से देखा जाता है। अच्छा स्टेटमेंट है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान वज़राए खारजा सतह पर मुज़ाकरात तेज करेंगे। अफगानिस्तान के लिए सह मुल्की मुज़ाकरात का दौर इसी साल होगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से अफगानिस्तान और पाकिस्तान चाइना जो मुज़ाकरात थे वो रुके हुए थे, लेकिन अब उसके ऊपर इसी साल बात करने के लिए रजामंदी का इजहार हुआ है। UN और FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा स्टेटमेंट चाइना की तरफ से आया है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में पाकिस्तान की शमूलियत खुशाइंद होगी। पाकिस्तान और चीन ने दरामद बरामदात के जो तवाजुन है उसको एक दूसरे की करेंसी की बाहमी तजारत के मुआहदे पर, जो मैंने पहले भी बताया, उस पर भी फौरी अमल दरामद का फैसला किया है। और पाकिस्तान और चीन ने, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तजारती सरगर्मियों के लिए बाहमी करेंसी का हजम दुगना कर दिया है। चीनी करेंसी में तजारती हजम 10 अरब से बढ़ाकर 20 अरब युआन, जबकि पाकिस्तानी करेंसी में तजारत का हजम 165 अरब से बढ़ाकर 351 अरब रुपए कर दिया गया है। सो ये 351 अरब रुपए का जो पैकेज यानी तजारत है पाकिस्तान की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इस बात का इंतज़ार है कि फौरी तौर पर अगर अनाउंसमेंट हो जाता तो शायद पाकिस्तान के लिए बहुत हौसला अफजा बात होती। बहरहाल इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट था। उसका एक अजीब नेगेटिव कहें या क्या, इतने यानी ये बहुत अच्छा दौरा था, उसके बावजूद पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट आज सवेरे 900 पॉइंट्स गिर गई, और इसने बहुत से लोगों को हैरत में मुब्तला कर दिया कि इसकी वजूहात क्या है। इसकी वजह चीन के दौरे से जो तवक्कुआत थी मार्केट की वो पूरा ना होना है, जो कि मुख्तलिफ मुतज़ाद इत्तलात इस बारे में आ रही है, या वाकई जो है वो चीन जो स्टॉक मार्केट है इसके ऊपर कुछ और चीज़ें असरअंदाज हुई हैं। शायद उनकी कुछ नाराज़गी है ताजरों की या जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी हुकूमत के साथ। ये बहरहाल एक बहुत ही मसला पैदा करने वाली, बहुत परेशान कुन बात है। इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। उसके साथ साथ
क्या یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کل فواد چودھری صاحب کراچی میں تھے اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا سندھ حکومت کے بارے میں اور یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے منی لانڈرنگ کے سلسلے میں اس کا خاتمہ ہو جائے. اس کے بعد بھی بہت نیگیٹو اطلاعات جو ہیں آئیں اور اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ کے اوپر پڑا ہو. سندھ حکومت کے بارے میں فواد چودھری صاحب نے ایسا کیوں کہا؟ انہوں نے صبح کہا کہ ان کی بات کو غلط پیرائے میں لیا گیا، لیکن کتنا غلط لیا گیا اس پہ ضرور بات کریں گے کیونکہ ری ایکشن بہت سٹرونگ ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے. اور پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اس سے پہلے جو سٹیٹمنٹس آتے رہے تھے کیونکہ چائنا کے اندر یہ معاملات ضرور ڈسکس ہوئے کہ پاکستان کی جو اندرونی صورتحال ہے وہ کس طرح سے سی پیک کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے. اور چونکہ اندرونی صورتحال کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو دھرنا تھا تحریک لبیک کا اور اس کا جو خاتمہ ہوا اور اس خاتمے کے دوران جو کہ پاکستان کی حکومت کے درمیان اور تحریک لبیک کے درمیان جو معاہدہ ہوا یہ انتہائی افسوسناک، قابل مذمت اور شرمناک ہے. یہ اس کے اندر جو مختلف اس کی شقیں ہیں یہ ٹوٹل ریاست کی طرف سے سرنڈر اس کو ہمیں ضرور کہنا چاہیے، اس کے اوپر بات ضرور کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ گو کہ اب کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، مظاہرین گرفتار کیے جا رہے ہیں جو لوگ سڑکوں پہ تھے، لیکن قائدین گرفتار نہیں کیے گئے. گو کہ ان کے خلاف شاید بغاوت کے جو مقدمات ہیں ان کے بارے میں متضاد اطلاعات آ رہی ہیں. ان کی گرفتاری کب ہوگی؟ کیا پاکستان کے جو املاک کو نقصان پہنچا ہے، پاکستان کی جو سڑکوں کو، پاکستان کے جو لوگوں کو، پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچا ہے اس کا کوئی تدارک نہیں ہوگا؟ اور اگر ہوگا تو وہ قائدین گرفتار کیوں نہیں ہوں گے؟ اس پہ ضرور بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں جناب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی کے رکن ہیں، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہیں جناب صداقت عباسی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی، بہت بہت شکریہ. ہمیں جناب مرتضیٰ وہاب صاحب جوائن کریں جو کہ مشیر ہیں قانون کے اور انصاف کے صوبہ سندھ کے، بہت بہت شکریہ مرتضیٰ ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو یہ ہم اس سے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سندھ حکومت صداقت عباسی صاحب اس کے خاتمے کی جو اطلاعات آئی تھیں اس نے مارکیٹ کے اوپر اثر انداز برا ڈالا ہے یا وجوہات کچھ اور ہے؟ دیکھیں سٹاک مارکیٹ جو لوگ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سٹاک مارکیٹس ہمیشہ کبھی بھی ایک کرو میں نہیں جاتی، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. اور جب بھی مارکیٹ اوپر جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ تھوڑی سی نیچے آتی ہے اور اگر زیادہ نیچے تو پھر اوپر جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیکنیکل ایڈجسٹمنٹ اس کو کہتے ہیں، وہ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو آپ کا انویسٹر ہوتا ہے اس کا اپنا ایک اینگل ہوتا ہے دیکھنے کا. ہو سکتا ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ کے بارے میں کوئی بیان ہے یا ملٹیپل فیکٹرز ہیں اس کا کوئی کہیں رول پلے کرے، بیکاز اگر مارکیٹ میں ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جائے تو لوگ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر کوئی ایسی خبر پھیل جائے. تو میں سمجھتا ہوں، میری جو سمجھ ہے اس کے مطابق یہ ایک روٹین کی ٹیکنیکل ایڈجسٹمنٹ ہے. اچھا، تو سندھ حکومت کی آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے گرانے کا؟ سندھ حکومت کی جو گرنے کی بات ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے 3 صوبوں میں، ایک میں کولیشن ہے، باقی میں 2 ہماری اپنی گورنمنٹ ہے. سندھ میں ہم اپوزیشن کی پارٹی ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے پچھلے 10 سال سے. وہاں جو گورننس کے ایشوز ہیں، وہاں جو کرپشن کے ایشوز ہیں، وہاں بچے تھر میں بغیر خوراک کے ان کی اموات ہو رہی ہیں، وہاں پہ کراچی کچرے کا ڈھیر ہے. تو کیا پی ٹی آئی نے جس نے اتنا وہاں سے ووٹ لیا ہے اس کو اپوزیشن کرنے کا رائٹ بھی نہیں ہے؟ اتنی بڑی پارٹی ہے، ہم نے سنا تھا اتنے بڑے دل والے لوگ ہیں، اتنی تنقید برداشت کرتے ہیں، یہ تو جیلیں برداشت کرتے ہیں، 2 جملے یہ برداشت نہیں کر سکے. ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ اس حکومت کے خلاف 30 دن کی حکومت کے خلاف. ترجمان کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت کے ترجمان کے سندھ حکومت جو ہے حکومت کے ترجمان منی لانڈرنگ کے معاملات کے اوپر جا سکتی ہے. پی ٹی آئی کے ایک وہاں ایک پی ٹی آئی کے ممبر بھی ہیں اور وہاں پہ ہم جو کیپٹل ہے ہماری پروونشل گورنمنٹ کا وہاں جا کے اپنی زرداری صاحب یہاں آ کے جو مرضی کہہ دیں وہ ٹھیک ہے. آپ کی طرف مفاہمت کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور بھی کہتے ہیں، اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں، وہ قراردادیں بھی لے کے آتے ہیں، ان کا رائٹ ہے، ہم نہیں مائنڈ کرتے. میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این بے بس ہو جاتی ہے، وہ ہمیں پتہ ہے ان کی پولیٹیکل ہسٹری اس طرح کی ہے. پیپلز پارٹی تو برداشت، شہادتیں اور قربانیاں اور 2 جملے فواد چودھری کے پوری حکومت جو ہے وہ لگتا ہے کلیپس کرنے پہ آ گئی. مرتضیٰ کیوں آپ 2 جملوں کے اوپر اتنے سیخ پا ہیں؟ ہر وزیر نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، سٹاک مارکیٹ جو ہے اس نے بڑا برا منایا ہے. گو کہ صداقت عباسی صاحب کہہ رہے ہیں اس کا کوئی تعلق سٹاک مارکیٹ کے ساتھ نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ اگر 2 جملے انہوں نے کہہ دیے کہ منی لانڈرنگ کے اوپر آپ کی حکومت جا سکتی ہے تو کیا مذائقہ ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट तो कल दिया है और मार्केट में क्रैश जो है पिछले 70 रोज से लगातार आपने देखा तवातुर के साथ वो गिरती जा रही थी, तो उसको दोनों को मैं समझता हूँ लिंक करना भी ज्यादती है। दरमियान में बड़ी स्टॉक है। मार्केट जो है तवातुर ना वो करें सर, कराची स्टॉक एक्सचेंज जुमला सिर्फ बोल लो। भाई साहब मैं बात कर लूं, फिर आप बात कीजिएगा। करेक्शन, तवातर वाला लफ्ज नहीं है, दरमियान में 5000 ऊपर भी गई है। हाँ चले, एक दिन गई है। अच्छा माजरत आप बोल जी मुर्तजा जी प्लीज। जी देखें, जो ये स्टॉक एक्सचेंज है ये कराची स्टॉक एक्सचेंज अब नहीं है, ये कराची के हालात पर नहीं चलती है, सिंध के हालात पर नहीं चलती है, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, ये पाकिस्तान के हालात के ऊपर चलती है। ये जो स्टॉक मार्केट में डिप आया जिसमें आपने देखा कि 7-7.5 पॉइंट मार्केट गिरी, वो बेयकीनी की एक सिचुएशन थी जो कि पीटीआई गवर्नमेंट की वजह से आई। जब आपके इन्वेस्टर को ये पता नहीं होगा कि आपकी वफाकी हुकूमत जो नई आई है उसकी मौशी पॉलिसी क्या होगी, अगर वफाकी हुकूमत कभी आपको कहे वजीर आजम कि मैं IMF के पास नहीं जाना चाहता, लेकिन आपका वजीर खजाना कहे कि IMF के पास जाना पड़ेगा, अगर बार बार आप लोग यू टर्न्स लेंगे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, तो इन्वेस्टर जो है अपना कॉन्फिडेंस उसका कम होगा, और जब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम होगा तो अपने पैसों को, अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करेगा, और जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करेगा तो स्टॉक मार्केट नेचुरली डिप आता है, उसके अंदर क्रैश होता है। तो मैं समझता हूं कि असल रीजन वो बेयकीनी थी, वो अनसर्टेनिटी थी जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर बिल्कुल। मैं चूंकि इसी से जुड़ी हुई थी ये सिंध हुकूमत की खबर, उस पर दोबारा आऊंगी, लेकिन मोहसिन आपका क्या कहना है कि ये बेयकीनी, ये मैं जरा एक मिनट आसमा मैं कंप्लीट कर लूं। जी कर ले। जी दूसरी, मेरे भाई अब्बासी साहब ने कहा कि जो गवर्नेंस के इशू है, थर में बच्चे मर रहे हैं, तो मैं बार बार थर पर फोकस किया जाता है जो कि एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो मैं आपको बयान करूंगा। लेकिन आज के अखबारात में केपी के अस्पताल का भी जिक्र किया गया है जहां पर इन 8 महीनों के अंदर 4000 बच्चों की अमवात हुई है। तो ये पीटीआई वाले जो बार बार पीपल्स पार्टी पर फोकस करते हैं, थर पर फोकस करते हैं, मैं कहता हूं बिल्कुल फोकस करें, आपका काम है ऑपोजिशन करना, बट उसके साथ साथ पिछले 5 साल जो आप केपी में हुकूमत कर रहे थे और इन 8 माह में जो 4000 बच्चों की अमवात हुई है, जो कि आपने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट किया आपके चीफ सेक्रेटरी ने, जी उस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी थे कि सिंध से ज्यादा बुरी हालत है। लेकिन देखिए, अच्छा बिल्कुल इसके ऊपर जरूर आएंगे, गवर्नेंस के इश्यूज के ऊपर तो हम बात करते ही रहते हैं। जो असल इस वक्त बेयकीनी की, मोहसिन साहब जो इन्होंने बात की है कि क्या वाकई बेयकीनी, इतना अच्छा दौरा प्राइम मिनिस्टर करके आए हैं, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे, ये दौरा वैसा नहीं था जैसी एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए मार्केट गिरी है। देखिए, एक तो बात है कि जो चाइना से एक्सपेक्टेशन थी और जो क्लेम्स किए जा रहे थे और जो प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर जाके गुफ्तगू करते रहे और पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू एक मैसेज आता रहा, लेकिन जब वो चीज़ें मेच्योर हो के चाइना की तरफ से कोई एक मुनासिब और एक ठोस किस्म की एक स्टेटमेंट आनी थी, बयान आना था, जहाँ से पता लगता कि जी इतना पैसा जो है वो पाकिस्तान को चाइना जिस भी स्कीम या जिस भी अरेंजमेंट के तहत देने वाला है वो दे रहा है, तो जाहिर है एक वो जो कॉन्फिडेंस होता है इन्वेस्टर का पाकिस्तानी मार्केट में वो बहाल रहना था। यहाँ पे हुआ ये कि सऊदी अरब वाले ट्रिप के बाद भी अभी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें मेरे ख्याल से जो अमाउंट वो $3 बिलियन आनी थी, एक उन्होंने देनी थी, और बाकी तो डिफर्ड पेमेंट्स थी ऑयल की, वो $3 बिलियन भी अभी तक रिफ्लेक्ट मेरा ख्याल से अभी तक नहीं हुआ। अच्छा। जिसकी वजह से आइंदा 2 महीने में जो हमारे बैंक्स के इंटर बैंक अरेंजमेंट्स होते हैं, फॉरेन बैंक्स के पाकिस्तानी बैंक्स में और बिजनेस के मामलात में जो LCs वगैरह खुलती हैं, उसकी जो पेमेंट्स वगैरह हैं वो भी पाकिस्तान 1-1.5 माह में नहीं करने की पोजीशन में रहेगा। बिल्कुल, वो तो तकरीबन कोई $8 बिलियन से भी कम के रिजर्व्स हैं, लेकिन अब इस हुकूमत ने उससे निपटना है। वो तो देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है उसको काफ़ी हद तक शेक कर रही हैं। और फिर उसके ऑन द टॉप ऑफ इट आप क्या जो आप सऊदी अरब से लेके भी आ रहे हैं और जो आप चाइना से लेने वाले भी हैं और जो उसके बाद आप IMF से भी करने वाले हैं, उसके बाद आपका कोई कॉन्क्रीट इकोनॉमिक प्लान आगे जो है वो नजर नहीं आ रहा। सऊदी अरब के बाद फौरन जो था एक पूरा पैकेज अनाउंस हो गया था। यहाँ पे एलामिया तो बहुत अच्छा है जो हमने पढ़ा है अभी, वो बड़ा अच्छा एलामिया, लेकिन उसके अंदर एक कंक्रीट रकम जो है पाकिस्तान को देने की वो बात नहीं है। एक चीज आसमा जो हमें बड़ी अंडरस्टैंड करने की, चाइना चाहे जैसा भी है, आपने एक तरफ रजाक दाऊद साहब को बिठाया हुआ है, एक तरफ आपके चाइनीज, हम ऐसे नहीं देखते, चाइनीज एक कौम जो आज पाकिस्तान दुनिया में बैनुल अक़वामी सतह पर इतनी तरक्की याफ्ता कौम बन गई है, वो उसके बीच में कुछ क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज के बगैर इस मकाम पे नहीं पहुंचे।
آپ رزاق داد صاحب کو لے کر گئے جن داؤد صاحب نے سی پیک کے بارے میں ایسی سٹیٹمنٹس دی تھیں, ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ کے جو پرائم منسٹر ہاؤس کے جو اسپوکس پرسن ہیں آن اکانومی, وہ صاحب ہیں جنہوں نے بار بار اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کی سی پیک کو باتیں کی تھیں. اور پھر آپ نے چائنیز اگر اسٹیٹمنٹ سنی تو چائنا نے کیٹیگوریکلی کہا کہ سی پیک میں سے کچھ بھی ترمیم نہیں کی جائے گی. بالکل, وہ تو کہہ رہے کہ جیسا ہوگا ویسا, لیکن کیا امن و امان کی جو صورتحال تھی صداقت عباسی صاحب, جیسے یہ آپ دیکھیں نا, اب یہ ایک پوائنٹ تو آئے گا جب باہر بھی کوئی انویسٹ کرنے کی بات کرے گا تو پاکستان کے اندر جو دھرنے, احتجاج, یہ سارا کچھ وہ بھی دیکھا جائے گا. یہ جو آپ نے معاہدہ کر لیا, اس سے بڑا نیگیٹو اثر نہیں پڑا؟ پہلے میں تھوڑی سی بولنا چاہوں گا جو مرزا صاحب نے بات کی. جب ایک دفعہ کراچی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 54,000 پہ گئی تھی, جب ہمیں حکومت ملی تو وہ 42,000 پہ تھی. اس کے بعد وہ 38 پہ گئی ہے, اور میرے بھائی آج بھی 41,000 کچھ پہ ہے. تو آپ نے کہا کہ تسلسل سے گر رہی ہے, وہ میں آپ کی کریکشن کرنا چاہتا. جب نہ بھی کرتے تو آپ نے کر دی. میں نے ویسے کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ, ہمیں بڑا مشکل ہے, بڑی شرمندگی ہوتی ہے قرضہ مانگتے ہوئے, بڑا تمہیں تکلیف ہوتی ہے, ہمیں تانے بھی ملتے ہیں. اس قرضے کی, اس مانگ تانگ کی پوزیشن پہ ہمیں لے کے کون گیا؟ اور جو ہمیں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, چین کی بھی ہم منتیں کر رہے ہیں, سعودی عرب کی بھی کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو قرض, کس بندے کو قرضہ نہیں ملتا جو پہلے بہت دفعہ خراب کر چکو. ہمیں ماضی کی 10 سالوں میں قرضے کے معاملے میں ان لوگوں نے اتنا خراب کیا اس پاکستان کو کہ جیسے وہ ہم قرضے گنواتے ہیں, پھر آپ لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ فگرز نہ بولیں, 6,000 سے 30,000, 32,000 سے 32 بلین سے 95 بلین, یہ قرضے جو ہوئے. لیکن صداقت صاحب اصل مسئلہ دیکھیں, وہ تو ہم کہتے ہی رہے ہیں, اس پہ تو ڈھیروں پروگرام ہم نے کر دیا. اب یہ جو 2-2.5 مہینے آپ کے 100 دن پورے ہونے والے ہیں نا, ابھی تو 100 دن کے اندر کچھ ہی دن رہ گئے, 15 دن رہ گئے شاید, تو ان میں آپ نے کیا کیا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. یہ معاہدے آپ دیکھیں جس طرح کہ آپ, میں اس معاہدے پہ آتا ہوں, میں اکانومی والا ایک جملہ بول لوں کہ جو ہمیں اکانومی ملی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کوئی نئی امپورٹ نہیں کی, صرف پی ایم ایل این کے جو وعدے کی ہوئی پیمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے پیسے ختم ہو گئے تھے, فورن کرنسی ریزروز ختم ہو گئے تھے. ایک تو وہ وجہ. دوسرے جو معاہدے کی بات کر رہے ہیں, آپ جب معاہدے کو دیکھتے ہیں تو ایک دم سے ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے, پتہ نہیں یورپ میں بیٹھے ہوئے, اتنی سیولائزڈ ڈیموکریٹک انوائرمنٹ ہے. یہاں 3 معاہدے ہوئے ہیں, 3 مذہبی ایشوز ایڈریس ہوئے ہیں. لال مسجد خونی, ماڈل ٹاؤن پولیس کے ذریعے گولیاں گلو بٹوں کے ذریعے گاڑیاں توڑی گئیں, اور فیض آباد جہاں پہ پیسے دے کے حکومت کا کوئی ایگزیکٹو نظر نہیں آیا, ڈی سی صاحب کھڑے ہیں اور وہ ایڈریس کر رہے ہیں, نہ کوئی پرائم منسٹر ہے نہ کوئی وزیر ہے. پیسے حکومت نے دیے, حکومت نے, اگر حکومت کسی نے دیے تو سیول, دیکھیں نا ہمارے سیول سپریمیسی ہمارے ملک میں ہے, اس کے مقابلے میں یہ 1000 گنا بہتر اگریمنٹ ہے. آئیڈیل نہیں, یہ بہتر بھی نہیں ہے, یہ بہت شرمناک معاہدہ آپ نے کیا ہے معذرت کے ساتھ. لیکن یہ کہ میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد ہم ضرور اس کے اوپر آئیں گے, کیونکہ ایک شاندار فیصلہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے دیا. جتنا فخر کرے اتنا کم ہے جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, اور پرائم منسٹر نے اتنی اچھی تقریر کی کہ ہم جو ہے ریٹ اسٹیٹ کی بحال کرائیں گے, اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مرتضیٰ, ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہوا ہے. اس پہ کم از کم میں نے تو ایک پروگرام کیا, لیکن اس پہ بار بار اس لیے بات کرنا ضروری ہے کہ یہ معاہدہ ویکینڈ کے اوپر ہوا ہے, اور اس کے اندر آسیہ کو جس طرح سے سپیل کیا گیا ہے, جس طرح سے ایک سرنڈر کیا ہے اسٹیٹ نے دوسری بار, اس سے کیا نقصان ہوا ہے؟ کیا دنیا یہ نہیں دیکھ رہی, پاکستان کو آبزرو نہیں کر رہی؟ میں صرف آسما ایک پہلے کامنٹ کر دوں, وہ جو سٹاک مارکیٹ کی میرے بھائی نے بات کی, میرا کہنا یہ تھا کہ ایور سنس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے, یہ 7-7.5 ہزار مارکیٹ گری ہے, تو نیچرلی جو بھی حکومت میں ہوگا اس کا, اگر مارکیٹ بڑھے گی اس کا کریڈٹ اس کو جائے گا, اور مارکیٹ اگر گرے گی تو اس کا ڈسکریڈٹ بھی ان کو جائے گا. تو اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے. مارکیٹ میں جو بھی شفل ہوا وہ ان کی مرہون منت ہوا. اب آ جائیں اس اگریمنٹ پہ. آسما دیکھیں, یہی دھرنا آپ کو یاد ہوگا ہمارے دور میں بھی ہوا جب طاہر القادری صاحب آ گئے تھے, کوئی پرابلم نہیں ہوئی, فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے ساتھ انگیج کیا, افہام و تفہیم کے ساتھ وہ مسئلہ حل ہوا. اسی طرح کا دھرنا جو ہے پی ایم ایل این کے زمانے میں ہوا, آپ کے سامنے ہے, آپ کو یاد ہوگا وہ مس ہینڈل کیا گیا.
اور اب یہ تیسرا واقعہ ہے کہ ایک اور دھرنا اب ہوا, آپ کے سامنے ایک اور اگریمنٹ ہو گیا. نہیں, لیکن مرتضیٰ نوعیت مختلف تھی نا. جو طاہر القادری صاحب کا دھرنا تھا وہ سیاسی تھا, یہ مذہبی, اور پھر جو ایشو, جس ایشو کے اوپر تھا وہ بہت ہی حساس ایشو ہے, تو اس کو نمٹنا مشکل تھا. لیکن جب پرائم منسٹر نے کہہ دیا تو ایک ہوپ ہو گئی کہ شاید اب ان سے سختی سے نمٹا جائے گا. آسما دیکھیں, پرنسپل جو ہوتا ہے وہ ایبسلیوٹ ہوتا ہے. یہی عمران خان صاحب لاسٹ ایئر نومبر کے اندر انہی لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں جس طرح کی فصل آپ لگاؤ گے وہی کاٹو گے. اور اب مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کی جو سابقہ اہلیہ ہیں, جو ان کی اتنی بڑی سپورٹر ہیں, انہوں نے خود اوپنلی کہا ہے کہ یہ وہ نیا پاکستان نہیں ہے جس کے بارے میں ہم سب نے سوچا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں, اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں, کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے, کہ جب عملی طور پر کام کرنے کا وقت آتا ہے تو قوم کو صرف مایوسی ہو رہی ہے. اور پچھلے ہفتے آپ نے صرف یہی دیکھا کہ اتنا بڑا واقعہ تھا, پوری وفاقی حکومت ملک چھوڑ کے چلے گئی بیچنگ. اچھا, لیکن یہ کچھ وزراء کو یہاں چھوڑ دیا, کوئی اس کو ہینڈل نہیں کر پایا. بالکل. اور آج یہ, لیکن دیکھیے یہ جو معاہدہ, یہ تو آپ کی حکومت میں بھی, سرکار میں بھی ہوا. وہ کہہ رہے ٹھیک ہے پیسے دیے, جو بھی دیے, لیکن حکومت تو آپ کی تھی نا. تو یہ سرنڈر آپ نے بھی کیا تھا, سرنڈر انہوں نے بھی کر دیا. دیکھیں, جہاں تک پہلی بات ہے کہ اگر اس حالات کو اب ہمارے حالات سے کمپیئر کریں گے تو ہمارے پاس دھرنا در دھرنا تھا نا. ہم تو ایک دھرنے سے نکلتے تھے دوسرے میں چلے جاتے تھے, دوسرے سے نکلتے تھے, لاک ڈاؤن 1 2 3, دھرنا 1, دھرنا 2, دھرنا 3. ہم لوگوں کے ساتھ تو ایک ایسی کیفیت میں ہماری گورنمنٹ مبتلا تھی کہ وہ بنیاد رکھ دی گئی اس ملک میں کہ آپ جب بھی چاہیں گے آپ جا کے اپنے کیپٹل سٹی پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں. اور وہ حملہ آور ہونے کی جو بنیاد تھی وہ عمران خان صاحب نے رکھی. جو عمران خان صاحب نے زبان استعمال کی دھرنے کے دوران, 126 دنوں کے دھرنے کے دوران, اس وقت خادم رضوی صاحب میرے خیال سے اسٹوڈنٹ تھے عمران خان صاحب کے, اور سیکھ رہے تھے کہ میں نے کون سی زبان استعمال کرنی جب میں نے پارلیمنٹ کے اوپر یا میں نے جا کے کوئی بھی دھرنا دینا ہے کسی ایشو کے اوپر. آپ نے ویسے کیوں نہیں گرفتار کیا تھا خادم رضوی صاحب کو, یا جو بھی اس طرح کی زبان؟ جی, ہم نے تو گرفتار کرنے کی بڑی کوشش بھی کی تھی, اور جب ہمارے وہاں پہ پولیس والے پہنچے تھے تو اس وقت پھر یہی بات ہوئی تھی. خادم رضوی صاحب ایک مقام پہ تو آ کے سرنڈر کر گئے تھے, لیکن پھر اس کے بعد اچانک ایک بہت بڑا ایک گروہ آیا تھا کوئی 150 بندوں کا, جنہوں نے پولیس والوں کو بھی بہت بری طرح مارا پیٹا تھا. اور ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ وہ فریش دستہ جو تھا وہ خادم رضوی صاحب کے دستے میں کہاں سے شامل ہوا, کدھر سے وہ لوگ آئے, اور ان کے پاس ٹیئر گیس کہاں سے آ گئی, ان کے پاس وہ سارا سامان گیئر, وہ جو پوری کٹس ہوتی ہیں رائٹ مینجمنٹ والی, ماسک, وہ کہاں سے آ گیا, ہمیں نہیں سمجھ آئی. ہمیں تو وہ آپریشن بڑا اچھی طرح ہینڈل کر لیا تھا اور ہم نے ان کو بالکل ڈسپرس کر دیا تھا. لیکن پھر اس وقت وہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ وہ اپر اینڈ میں آ گیا, اور وہ فریش لوگوں کا جو دستہ آیا اس کے بعد پھر ہمیں ریٹریو کرنا پڑا, کیونکہ ظاہر ہے ایشو اس طرح کا بن گیا تھا, ختم نبوت کا معاملہ تھا, اور پھر جو ان کے مطالبات تھے ہمیں ظاہر ہے اس پہ جا کے ان کی بات ماننی بھی پڑی, مطالبات پہ بھی ماننا پڑا. لیکن جو یہاں پہ ہوا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی مس مینجمنٹ ہے. کہ آپ کو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو تڑی لگانے کی ضرورت کیا ہے. آپ نے اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے تو انہوں نے 3 دن میں تو ختم کرا دیا نا دھرنا. نہیں, تڑی آپ نے لگانی تھی تو پھر آپ نے پھر ایکشن کرنا تھا. اچا, لیکن اگر آپ نے ایکشن کرنا تھا تو پھر تڑی نہیں لگانی تھی. اگر یہی اگریمنٹ کرنا تھا تو یہ اتنی شہر میں آگ جلاؤ ہونے کے باوجود, گاڑیاں جلنے کے باوجود, یہ سوال نقصان ہونے کے باوجود, یہ سوال موجود ہے, سب کچھ کیے بغیر بھی ہو سکتا تھا. جو راجہ صاحب بات کر رہے ہیں نا, یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت کا دور تھا جب سول ملٹری کلیش بہت عروج پہ تھا, جبکہ آپ کی حکومت کے پیچھے آپ کی حکومت کہتی ہے کہ دونوں ادارے یا سارے ادارے کھڑے ہیں, تو اس لیے آپ کو نمٹنے میں آسانی ہوئی. لیکن ان کو گرفتاری تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہونی چاہیے. مرتضیٰ صاحب نے بات کی, انہوں نے بھی کی. پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے دھرنا کرنے کے لیے, ایک تو وہ کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے آپ سے. جیسے ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی, 126 دن مانگتے رہے, انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا. انہوں نے آ کے پہلے دن ڈیمانڈ کی کہ کمیشن نے ہم نے بنا کے دے دیا, ورنہ یہ بھی دھرنے کر رہے ہوتے. ایک پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہوتی ہے, آج اسد عمر صاحب نے کہا کہ 120 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو, اور 126 دھرنوں میں کتنا نقصان ہوگا اس پہ دیا ہے. اس سے اگلی بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ریئلائزیشن جو ہے ایز گورنمنٹ, میں اس الزام کو تسلیم ہی نہیں کر رہا, میں وہ میرا پوائنٹ سمجھ لیں. ایک پولیٹیکل پارٹی آتی ہے, آپ سے کوئی مطالبہ کرتی ہے, آپ اس کو ہینڈل نہیں کرتے, وہ لاہور سے چلتی ہے, اسلام آباد آتی ہے, یہ فیلئر ہے گورنمنٹ کا. ہمیں, اور پیپلز پارٹی بھی, طاہر القادری صاحب آئے تھے, وہ مذہبی نعرے پہ نہیں آئے تھے, کرپشن کے خلاف آئے تھے.
کرپشن کے خلاف جو بندہ آتا ہے, پولیٹیکل جو موٹیویٹڈ ورکر ہوتا ہے, اس کا مزاج اور ہوتا ہے, اور مذہبی والا مرنے مارنے پہ آیا ہوتا ہے. ایک تو ان دونوں کے ان کے فیلئر تھے, یہ ان کو ہینڈل نہیں کر سکے. ہمارا اپنا فیصلہ نہیں تھا, سپریم کورٹ نے ڈیسیجن کیا, آل آف اے سڈن. سپریم کورٹ کس کی ہے وہ, کیا پاکستان کی سپریم کورٹ؟ آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کو الگ کر دیا, سارے اداروں نے میرا پوائنٹ سن لیں. پولیٹیکل پارٹی ایک مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا, انہوں نے جو قانون تھا اس کا ختم نبوت, اس کو تبدیل کرنے کی کوئی ان سے مسٹیک ہوگی, چلو اب میں پرانی بات ہوگی, اس مسٹیک کا ریاکشن تھا. ہماری گورنمنٹ, پولیٹیکل گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا, ریاست کا ایک ستون ہے, فیصلہ آیا, 2 عدالتوں نے ان کو سزا دے دی, تیسری عدالت نے بری کر دیا, عوامی رد عمل تھا, ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں تھا. میں یہ سوال نہیں پوچھ رہی, میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جو شخص بیٹھ کے گالیاں اداروں کو دے رہا تھا, سربراہان کو دے رہا تھا, اس کو آپ نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ ہاں اب سنیں بات, ہوتا کیا ہے, ایک شخص کراچی میں بھی گالیاں دیتا تھا, لیکن جب کسی بھی بندے اچھا اس شخص کو تو آپ نے مائنس کر دیا, معافی مانگی پھر بھی نہیں قبول ہوئی, یہاں آپ نے کر دیا. وہ گالیاں دیتے دیتے 5 سال اس نے لگائے, اور 5 سال اس کی زبان بندی ہوگی. ادھر بھی ہونی چاہیے, اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز اون کریں, یہ کام ہونا چاہیے. آسما 22 لاکھ ووٹ لے کے لوگ بیٹھے ہیں, اور سینٹیمنٹ مذہبی ہے جس پہ لوگ مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے بڑے خوبصورت طریقے سے 1.5-2 دنوں میں بغیر کسی بڑے نقصان کے ہینڈل کیا, اس کو آپ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن تنقید کرتے وقت پچھلے 3 معاہدے سامنے رکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. نہیں, یہ بالکل بڑی کامیابی نہیں ہے, آئی ایم سوری, وہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی. ہم کر ہی نہیں سکتے, ہم برائی کو برائی کے ساتھ کیسے, جہاں مذہبی سینٹیمنٹ ہے, جہاں مذہبی سینٹیمنٹ ضرور ہے, لیکن ایک سٹیزن کا رائٹ بھی ہے. پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ہے, پاکستان کی عدالتیں سپریم بھی ہیں, پاکستان کے اندر انصاف دینے والی عدالتیں بھی ہیں. تو جب عدالتیں موجود ہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمپیریٹیولی یہ اچھا پیس تھا, وہ غلط. میں صرف ایک بات سوال کرتا ہوں, ایک سوال کرتا ہوں, جب آپ کے وزیر اعظم صاحب نے آ کے کہا کہ یہ ریاست بہت مضبوط ہے, آپ یہ بات نہ کریں, اور فواد چودھری نے کہا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. اب یہ 2 دنوں کے بیچ میں ہمیں کہیں پہ رٹ نظر آئی, اور اب ریاست کے ساتھ کیا ہوا, ریاست کو پتہ ریاست آخر میں نظر آئی. میاں شہباز صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک منٹ مجھے ذرا بات کریں, ریاست ہمیں تب نظر آئی جب معاہدہ کرنے کی باری تھی. تو یہ وہی ہو گیا نا 100 گنڈے اور 100 لتر. اچھا میں ایک جملہ بولوں, میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ ان کو ہینڈل کریں, لیکن آپ نے فورس استعمال نہیں کرنی, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی مرتضیٰ, آپ بھی اس پہ کمنٹ کیجئے گا کہ ریاست کے ساتھ جو ہوا ریاست کو پتہ بھی نہیں چلا. میں چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں ایسے فیصلے کرنے کے لیے جو وزیر اعظم نے اتنے بڑے بڑے اعلانات کیے تھے قوم سے خطاب کرتے ہوئے, آپ کو مورل سٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے. ایک ایسا شخص جس نے خود جلاؤ گھیراؤ کیا ہو, بدتمیزی کی ہو, روڈ پہ آیا ہو, دھرنا دیا ہو, وہ کیسے کسی اور کو روک سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ قول و فعل کا تضاد ہے. خان صاحب کو اپنی طرز حکومت پہ سوچنا چاہیے, اپنی طرز سیاست پر سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کے اعمال ان کے ماضی میں رہے ہوں گے تو کیسے کسی اور کو آج وہ روک سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ماضی کا ان کا طرز عمل تھا. میں بریک کے بعد عباس صاحب اس پہ ضرور, میں 2 باتوں کو مکس کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں. نہیں, ہم اس پہ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, میں ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے اس کے اوپر جو بھی اب صورتحال ہے, یہ خطرناک صورتحال ہے. بھائی صاحب میں آپ کے اوپر آتی ہوں, لیکن میں پہلے رانجھا صاحب اور ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں. مرتضیٰ, اب اس پوری صورتحال میں دیکھیں یہ کسی ایک حکومت کے ہاتھ میں نہیں رہا, یہ اب ایک ایسا وقت آ گیا جس میں کہ ساری پولیٹیکل پاورز کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا گورنمنٹ کو, تاکہ اس برائی سے, اس محنت سے نمٹا جا سکے. کیا کہیں گے آپ, کیا کرنا چاہیے حکومت کو اور کیوں نہیں کر پا رہی حکومت؟ آسما, یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ ہونا چاہیے اس وقت, اور اس بات کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین نے فلور آف دا ہاؤس پہ کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ ایشوز پر کام کرنے کو تیار ہیں. ہم چاہتے ہیں بہتری ہو, ہم چاہتے ہیں جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا سٹیک جو ہے آج وہ حکومت پاکستان کے اوپر پی ٹی آئی کا ہے. پی ٹی آئی کو مظاہرہ کرنا چاہیے فراخ دلی کا. پی ٹی آئی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو جلاؤ گھیراؤ کی سیاست ہے, الزامات کی سیاست ہے, یہ ختم ہو اور ہم کنسٹرکٹیو کام کی طرف جائیں.
तो ओनर जो है इस वक्त पीटीआई की हुकूमत के ऊपर है कि वो किस तरीके से ऑपोजिशन जमातों को, सारी सियासी जमातों को एक साथ लेकर चले। अगर हुकूमत जो है ऑपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलेगी, पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करेगी, जैसा तो ये पाकिस्तान सिंध पीपल्स हुकूमत पार्टी गिराने ने का 2010 की में जो बात 18वीं थी, आपको इसकी असल वजह पता चली है कि सिंध हुकूमत की ऐसे सूरत में, जबकि हुकूमत को सबकी सपोर्ट चाहिए, जबकि मुफाहमत का हाथ जो है वो ज़रदारी साहब ने बढ़ा दिया, क्यों ये स्टेटमेंट देने की जरूरत पेश आई? देखिए, यही मैं समझता हूँ वो सियासी कलाबाजियां हैं पीटीआई की। मैं समझता हूँ यहीं पे वो नापुख्तगी है पीटीआई की कि वो क्लियर नहीं है उनको करना क्या है। एक तरफ वो कहते हैं कि उनको पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना है, बट एट द सेम टाइम वो अपनी जुमलेबाजी से बाज नहीं आते, और फिर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो स्टेटमेंट देते हैं उन पर कायम भी नहीं रहते। जो फवाद चौधरी साहब ने कल दोपहर में स्टेटमेंट दिया, शाम में वो स्टेटमेंट तब्दील कर चुके थे। उन्होंने कहा मैंने कोई गवर्नर रूल की बात नहीं की, हुकूमत का तख्ता उलटने की बात नहीं की। देखिए, मैं समझता हूं कि इस मुल्क में आइन है, आइन के तहत इलेक्शन हो गए, वफाक में इनकी गवर्नमेंट है, 3 सूबों में इनकी गवर्नमेंट है, सिंध की आवाम ने हमें मैंडेट दिया है, इसको आइन के तहत चलने दें। 18वीं तरमीम ने जो सूबों को इख्तियारात दिए, 18वीं तरमीम जो इख्तियारात दिए उन पर कायम रहें, उन पर कायम रहें। एनएफसी नया लाने की जरूरत है, एक्सपायर हुए 3 साल हो चुके हैं, सूबों को और पैसे देने की जरूरत है, उसके ऊपर काम करें, तभी हम बेहतर तरीके से पाकिस्तान की खिदमत कर पाएंगे। ये जो एक रवैया है, मोहसिन साहब, ये जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि दूसरा वजीर कुछ और बात करता है। आपकी लीडरशिप ने भी कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, क्यों? मतलब गवर्नमेंट जाहिर है वो तो कहती है जी करप्ट का टोला है। आज भी चाइना के साथ जो बात हुई, उन्होंने कहा जी टेक्नोलॉजी ऐसी लाएंगे जो कि करप्ट लोगों को आइडेंटिफाई कर सकेगी। सो आप समझते हैं कि उनका वोट बैंक नहीं है जो कि आपके साथ चलने को तैयार हो? देखिए, उनका वोट बैंक तो जो है पहली 2 लाइनों के बाद ये मुर्तज़ा जैसे भाई 2-4 और निकाल दें तो पीछे सारे का सारा वही वोट बैंक है जो पहले हमारे साथ था। ठीक है, इनके वुज़रा में भी काफ़ी लोग वही बैठे हुए हैं, जो इमरान खान साहब जो हैं, इनको मैं निकाल के, जो इमरान खान साहब के साथ शामिल होने से पहले खान साहब कहा करते थे किसी को डाकू, किसी को चपड़ासी, ऐसे लोग हैं जिनको खान साहब नफरत की निगाह से देखा रख कर रहते थे। तो वो वोट बैंक वाला सवाल ही नहीं पैदा होता। बात है एक, वो ये चाहते हैं कि ये उनकी जो ऑल्टरनेट लीडरशिप है पाकिस्तान में, उसको वो इतना ज़्यादा बदनाम कर दें। और वो कर क्यों रहते हो? बेसिकली जो अपना फेलियर था ऑन इकोनॉमी, अपना फेलियर ऑन अफेयर्स ऑफ द स्टेट, उनकी जो मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट थी उसका जो फेलियर था उसको छुपाने के लिए कौम को लगा रहे हैं करप्शन के पीछे कि जी मैं इसलिए काम नहीं कर पा रहा या मैं तब्दीली इसलिए नहीं ला पा रहा कि पहले करप्शन खत्म होगी और उसके बाद फिर पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। वो कौम को डाइवर्ट कर रहे हैं पकड़ दकड़ के बीच में, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। भाई पकड़ना पकड़ाना अपनी जगह, लेकिन देखिए अभी तो 100 दिन भी नहीं हुए ना मोहसिन साहब, अभी तो ट्रेंड सेट कर रहे हैं। आपको बताता हूं कि ये जो हम जो पहले बात कर रहे थे कि जो स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट की हद तक भी किसी ने ऐसा बयान नहीं दिया। देखिए, आप इमरान खान साहब की जितनी भी स्टेटमेंट्स देख लें, अगर आपने ऑपोजिशन को, आज आपको जरूरत है ऑपोजिशन की, आज आप कहेंगे जी एपीसी कॉल कर लें, इस इशू के ऊपर बुलाएं सारी पार्टीज को, मुझे जरूरत है। लेकिन उसको बुलाने से पहले आप अपने हर जो आपके मुखालिफ ऑपोजिशन बेंचेस बैठे लोग हैं उनको क्या क्या कहते रहे। आपकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 2 महीनों की खान साहब की निकाल लें, तो जब उनके ऊपर वो कैफियत होती है तो उसके बीच में कैफियत में वो क्या क्या कुछ कह जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या कह रहे हैं, जरदारी साहब के बारे में क्या कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे हैं। बिल्डअप हो गया है ना, अपना वही लेके चल रहे हैं, जो भी बात कर ले, लेकिन नैरेटिव, लेकिन बासी साहब वही बात है कि देखिए हुकूमत हमेशा एक मुफाहमत के साथ चलती है, जबकि आप तो जारहाना रवैया इख्तियार किए हुए, ऑफेंसिव है जिस दिन से आप हुकूमत में आए हैं, तो परफॉर्मेंस पे ज्यादा तवज्जो। एक जुमले का इशू है। हाँ, पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि जी इकॉनमी बड़ी ख़राब है, मुस्लिम लीग नून भी कहती है इकॉनमी बड़ी ख़राब है। हम जब इनको वजह बताते हैं इकॉनमी क्यों ख़राब है तो इनके ये माइंड कर जाते हैं। असल बात जो वन लाइनर है, मैं सवाल पूछता हूँ राना साहब से, आपने आसिफ जरदारी साहब को जो पेट फाड़ना था चले नहीं फाड़ा, जो 11 साल आपने उनको जेल में रखा और जो केसेस बनाए वो झूठे थे कि सच्चे थे, मुझे बता दें। मुशर्रफ साहब के झूठे थे नहीं, जो इन जरदारी साहब कहते हैं मेरे पे सारे केसेस नवाज शरीफ के बने हुए। मसला क्या है? मसला मुर्तजा साहब भी समझते हैं, राय साहब भी समझते हैं, इस पाकिस्तान का मसला सबसे बड़ा था करप्शन।
پیپلز پارٹی نے کوشش کی ان کی کرپشن ہاں، پکڑنے نہیں کی، ہے ابھی بھی۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں ہے، یہ نہیں پکڑ سکے۔ آپ کی کابینہ میاں میں نواز کتنے لوگ ہیں شریف، جن پہ شہباز شریف الزامات نے ہیں؟ کہا کہ آصف زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑیں گے، انہیں گھسیٹیں گے، یہ پیٹ پھاڑ اور گھسیٹ نہیں سکے۔ عمران خان میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ جب کہتے ہیں کہ ہم احتساب کریں گے کیونکہ اکانومی بڑے اس وقت بری حالت میں ہے، اور بری حالت اس لیے اچھا۔ اس پہ یہ دونوں مائنڈ کر جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ کنٹینر پہ آپ چڑھے کی ہوئے ہیں۔ کابینہ میں کتنے سنیں، لوگ ہیں جن پہ الزام ہے؟ میں کیا ان کہتا کا بھی تو ہوں، احتساب میری کریں۔ کابینہ میں جتنے لوگ ہیں ہاں۔ انہوں نے ماضی میں کچھ کیا، پیپلز پارٹی نون لیگ ان کو ٹانگ دیتی، ہم اگر ان کو آج چھوڑیں گے تو بھی آپ نہیں معاف کریں گے، ان کو پکڑنے میں تو معاف نہیں کریں گے۔ اگر کسی نے یہ تو کیا کوئی بات ہے؟ ریزن نہ ہو، یہ تو کوئی آپ reason نہیں ہے۔ آپ کی اچھا، جو میں لانڈری ہے اس لانڈری کے اندر تو کوئی لانڈری نہیں اچھا۔ ہے۔ اگر کسی پہ کیس ہے تو بابر اعوان صاحب ریزائن کر گئے۔ اچھا۔ اگر تو آپ کسی پہ دیکھیں نا، کیس ہے، میں آپ کو علیم وہ خان عدالت سے میں- ملے نا۔ علیم خان، میں پوچھتا ہوں، اچھا۔ علیم خان اسی شہر لاہور میں تھے، اچھا۔ کیوں نہیں پکڑا انہوں نے؟ اچھا، بات- ہم اچھا، اگر ہمارے کوئی وزیر کرپشن آج کر رہے ہیں تو کل آپ کی باری آئے گی، پی پی کی باری آئے گی، پکڑ لیں زرداری صاحب کو، میں آپ آپ کو- کے کیس ہاں۔ اور میں نون صرف کے ایک بات کیس بتاؤں۔ ان کے بنے ہوئے ہیں، میرے بھائی اور کو- یہ پکڑ نہیں سکتے۔ جی میرے آخری بھائی جو ہے جملے نا ابھی رہیں بڑے گے۔ جوشیلے ہیں، ظاہر ہے میں آپ کے پاس آ رہی ہوں، جوشیلے ہیں، جوش میں بولنے کا دل کرتا ہے، لیکن میں ایک بات کروں گا، ایکشنز جو ہے نا وہ لاؤڈر دین ورڈز بولتے ہیں۔ ہاں۔ اب ان کی کابینہ میں جو لوگ ہیں انکلوڈنگ ان کے وزیر اعظم صاحب، ان کے اوپر بھی ہیلی کاپٹر کو سائیکل کی طرح بھگانے کا پورے پاکستان میں مقدمہ چل رہا ہے نیب میں۔ کمیشن اب آپ کا برداشت کیس کریں نا، اچھا۔ تھوڑا سا برداشت کریں، بیٹھنے کا کیس تھوڑا سا برداشت ادھر کریں، اربوں کے دیکھیں کیس نا، ہیں۔ دیکھیں نا، تھوڑا سا برداشت کریں۔ آپ کے خیبر پختونخوا کے احتساب بیورو کے جو چیئرمین تھے، انہوں نے وزیر اعلیٰ کے خلاف ایک کھلا اوپن لیٹر لکھا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ پرویز خٹک مجھے تو آپ کرپٹ کو چاہیے وزراء تھا کے نا کہ خلاف، آپ اس وہ وقت حکومت انہوں نے میں چلاکی کے پاس انہوں نے چلاکی یہ مرتضیٰ، کی تھی کہ انہوں جی۔ نے اپنی احتساب بیورو بنا لی وہ تھی کہ ختم نیب کر ان دی کے پھر اس خلاف بعد۔ کام نہ کریں۔ جی مرتضیٰ مرتضیٰ جی، last آپ word پہ sir۔ زرداری صاحب پہ جو کیسز تھے وہ نون نے ٹھیک بنائے تھے؟ ذرا بتائیں، میرا مرتضیٰ سوال ہے۔ لاسٹ منٹ ہے۔ یہ کہتے تھے بڑے کرپٹ ہیں۔ آسما ہمارے خلاف تو کیسز فاروق لغاری نے بھی بنائے، نون لیگ نے بھی بنائے، ان لوگوں نے بھی آ کے کنٹینیو کیا، پرویز مشرف صاحب نے بھی کیا۔ ہم کیسز سے نہیں بھاگتے، ہم کیسز کا سامنا کریں گے۔ دیکھیں میں تھوڑی دو تین گزارشات کرنا چاہوں گا، افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی، وہ ایک ہی چورن منجن ہے ان کا، احتساب احتساب احتساب۔ اس ملک کی معاشی پالیسی کیا ہوگی، فورن پالیسی کیا ہوگی، امپلائمنٹ کیسے بڑھے گی، روزگار کیسے آئے گا، بے روزگاری کیسے ختم کریں گے، مہنگائی کیسے ختم کریں گے، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ اچھا، یہ پلان- کہتے ہیں کہ پچھلے 15 سالوں میں تباہی ہوئی، ان کے آس پاس جو جی بس موقع دیں، موقع دیں، موقع دیں، جواب ان کا موقع دیا دیں۔ جائے۔ جی بھائی صاحب میں پلیز، جی بھائی صاحب پلیز جی، جی، bear بولے، with بولے۔ me for 1 minute۔ جی میں آخری منٹ گزارش رہ یہ گئے، کرنا جواب چاہتا ہوں جی کہ جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی بری ہے، نون لیگ بری ہے، بٹ ہمارے وہ لوگ جو آج ان کے پاس بیٹھے ہیں وہ سب ٹھیک ہے۔ مشرف دور کے وزراء ان کے پاس ہیں، پیپلز پارٹی دور کے وزراء ان کے پاس ہیں، نون لیگ دور کے وزراء ان کے پاس ہیں، وہ ٹھیک ہے، ان کے اندر کوئی بالکل۔ خرابی اچھا، نظر نہیں آتی۔ بھائی صاحب اس کا خدا جواب۔ را، سب سے پہلے خدا کہ را ہمارا سچ بولنا ایجنڈا شروع کیا کریں۔ ہے؟ ہمارا Issues کی ایجنڈا بات آپ کریں۔ کو، ہمارا آپ کو فورن منسٹر پوری دنیا میں گھومتا نظر آ رہا ہے، اور کسی جگہ آپ کو پرچیاں پکڑ کے کوئی بولنے والا نظر نہیں آ وہ جس نے رہا۔ کہا- ہمارا پاک سن نا، مجھے میں بولنے ایک دیں، جواب میں آپ کی بات، ہمارا گھومتا نظر آنے والا ہے۔ 50 سن لینا آپ دونوں، مجھے بول، میں نے آپ نہیں، کی بولے سنی ہے بولے بات۔ آپ۔ 50 لاکھ گھر بننے کا آسمان انشاءاللہ جہاز پلان